السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 3-4 خبروں پر مختصر گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں افواہوں کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ ایک اہم ترین موضوع ہماری قومی سیاست کا مریم نواز صاحبہ ہے، جو مختلف قسم کے مباحث کا موضوع بنتی جا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ بات اب بہت سارے حلقوں میں کہی جا رہی ہے کہ وہ مرکزی سیاست میں اپنا لوہا منوانا چاہتی ہے اور وہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف یعنی ان کے اپنے چچا کے خلاف خاموشی سے کام کر رہی ہے۔ یہ بات کتنی درست ہے اور کیا واقعی مریم نواز صاحبہ مؤثر حلقوں میں یا طاقتور حلقوں میں وہ پذیرائی حاصل کر سکتی ہے کہ جو انہیں شہباز شریف کی جگہ دلوا سکے؟ حالیہ دنوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تنازع کا جو پورا تناظر ہے وہ بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پر میں لیکن گفتگو آخر میں کروں گا۔ 2-3 جو اہم ترین خبریں ہیں وہ عمران خان سے متعلق ہے۔ پاکستان کی سیاست میں مزاحمت کا ایک لہکتا استعارہ بن جانے والے عمران خان قومی سیاست کا سب سے بڑا موضوع ہوتے ہیں، چاہے پاکستان کی سیاست میں ان کو کسی بھی سطح پر طاقتور حلقے دھکیل دیں، لیکن وہ پاکستان کی قومی سیاست کے تمام مباحث کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 ہی پاکستان کی تمام سیاست کا بنیادی محور اور مرکز رہتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں وزارت اعلیٰ کے لیے جب سہیل آفریدی صاحب کو آگے بڑھایا تو پاکستان کی قومی سطح پر جو سیاست ہے اس میں کافی ساری ہلچل پیدا ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کی جو مرکزی سیاست ہے اور سیاست کے جو مرکزی فیصلے ہیں وہ بھی صرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے متاثر ہونے لگے۔ سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے پیغام یہ پہنچایا ہے کہ ہر صورت میں 24-25 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا ہے تاکہ 26 نومبر کا وہ واقعہ جو ڈی چوک کے آس پاس پیش آیا تھا اور جس میں پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس کے حوالے سے ایک سناٹا پیدا کیا تھا اور سیاسی کارکنوں پر براہ راست گولی چلانے کے الزامات لگے تھے اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ ڈی چوک پر گرنے والی لاشوں کی تعداد کیا ہے۔ اس معاملے کو چونکہ اب 1 سال ہو رہا ہے تو اس پر احتجاج کیا جائے۔ سہیل آفریدی صاحب اس کی تیاری کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے ایک ایسا لشکر لے کر جانے والے ہیں کہ جو مزاحمت بھی کر سکتا ہو۔ یہ خطرناک صورتحال ہوگی اور جیسا کہ پاکستان میں مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہے، اگر واقعی یہ ایک بڑا لشکر ہوتا ہے یا پھر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جس کے امکانات موجود ہیں، ہر سطح پر موجود ہے، تو یہ پاکستان کی قومی سیاست میں ایک بنیادی ٹکراؤ پیدا کرے گا یا حالات میں ایک نقطۂ تغیر پیدا کرے گا اور اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قومی سیاست ہے اس کا منظرنامہ تبدیل ہو جائے۔ سہیل آفریدی کی قیادت میں 24-25 نومبر کو اسلام آباد میں جمع ہونا یا پشاور سے چلنا ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ جو ماضی کے واقعات سے ان معنوں میں مختلف ہوگا کہ سہیل آفریدی ایک مختلف قیادت ہے۔ وہ علی امین گنڈاپور کی طرح اس طرح کے الزامات بھی نہیں رکھتے اور نہ وہ بیگیج رکھتے ہیں جو علی امین گنڈاپور کا تھا۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جو تحفظات علی امین گنڈاپور کے حوالے سے تھے وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ہرگز نہیں پائے جاتے۔ سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ زیادہ تحریک محسوس کر رہا ہے اور اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے کارکنان اس فیصلے پر خوش بھی ہوں گے اور باہر نکلنا چاہیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے ساتھ ہی ایک فیصلہ یہ لیا ہے کہ اب قومی سطح پر جو بھی ضمنی انتخابات ہوں گے یا سیاست ہوگی اس میں مرکزی کردار نوجوانوں کو دیا جائے گا۔ 25 سے 30 سال اور 35 سال تک کے نوجوان اب قومی سیاست کا مرکزی دھارا جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے۔ سہیل آفریدی کی صورت میں جو فیصلہ ہوا ہے وزارت اعلیٰ کے پی کی کا، کچھ اسی نوعیت کا ذہن ان کا پورے ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور عمران خان یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کارکنان کو نچلی سطح سے اٹھا کر اوپر لایا جائے۔ یہ ایک بہت انقلابی فیصلہ ثابت ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو تحریک پیدا کرنے کی کوشش عمران خان اس وقت کر رہے ہیں اس تحریک کو بھی بالوں پر لگ جائیں گے اور یہ پرواز کرنے لگے گی۔ چنانچہ یہ فیصلہ ٹھیک ان دنوں میں کہ جب ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ 24 اور 25 نومبر کو احتجاج کیا جائے انتہائی مہمیز دے گا۔ عمران خان صحیح متعلق ایک دوسرا معاملہ یہ زیر بحث ہے کہ اب
پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت غیر فعال ہے، پی ٹی آئی میں نہیں ہے، یا پھر پی ٹی آئی میں ہیں مگر ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی، وہ انگر کھنگر جو عمران خان کو مختلف سطحوں پر دھوکہ دیتا رہا ہے یا دباؤ میں آ کر غیر متعلق ہو گیا ہے، کونوں خدروں میں بیٹھ گیا ہے، اب وہ حرکت میں آ رہے ہیں اور وہ طاقتور حلقوں یا مؤثر حلقوں کی جانب سے ہلا شیری کے بعد اب ایک نئی قسم کی سیاست کا حصہ بن رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب لوگ چاہتے یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے جھنڈے تلے پی ٹی آئی کو تقویت دی جائے۔ اس طرح یہ اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی رہائی تبھی ممکن ہوگی جب ہم شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک مؤثر قسم کی تحریک انصاف کو کھڑی کر سکیں یا تحریک انصاف کو سڑکوں پر لا سکیں۔ یوں یہ پورا جو فارمولہ ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے شاہ محمود قریشی کو رہا کروا کر ان کے ذریعے پی ٹی آئی کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لے کر سیاست کرنے کا ہے، مگر یہ سارا کھیل کھیلا جائے گا اس طرح کہ عمران خان کی رہائی کے لیے شاہ محمود قریشی کی قیادت ضروری ہے۔ یہ وہ کھیل ہوگا جو کھیلنے کے لیے جس قسم کے لوگ اب میدان میں آ رہے ہیں۔ میں ان کے نام بھی لیے دیتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب پنجاب میں مختلف لوگوں کے ساتھ اجلاس کر رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں عمران اسماعیل ہے، اسد عمر ہے، اس طرح کے لوگ حرکت میں ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بھی سیاست سے متعلق بنائیں، عمران خان کو قدر غیر متعلق کر دیا جائے اور پی ٹی آئی کی قوت کو شاہ محمود قریشی کے ہاتھوں میں دے کر خود کو فعال کرا لیا جائے۔ یہ دوسرا معاملہ ہے جو ان دنوں زیر گردش ہے۔ اب آئیے مریم نواز صاحبہ کی طرف۔ حالیہ دنوں میں آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک آن لائن ایجنسی کے مالک محسن بیگ صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اوپر کے حلقوں سے اب بہت زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی جا رہی ہے جب مرکزی سطح پر بہت سارے مسائل زیر بحث ہیں اور بہت سارے مسائل میں بڑی شخصیات کے سنگ پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر قومی سیاست پر گزشتہ دنوں کچھ ملاقاتوں کو دیکھا ہو تو تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملاقاتیں آخر کس نوعیت کی ہے۔ 2-3 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک کی لاشیں کتنی ہیں، جس طرح ہم 26 نومبر کے حادثے میں نہیں جانتے اس طرح یہاں بھی نہیں جانتے۔ جس طرح لال مسجد کے واقعے میں مفتی عبدالرحیم صاحب مل گئے تھے کہ وہاں کوئی لاش گری ہی نہیں ہے لڑکیوں کی، چھوٹی بچیوں کی، طالبات کی، ٹھیک اسی طرح محسن نقوی صاحب ایک مشن لے کر نکلے ہوئے ہیں اور اب انہیں بریلوی مسلک کے علماء کرام میں ایسے ہی ایک مفتی عبدالرحیم کی تلاش میں ہے۔ اس حوالے سے محسن نقوی صاحب کی یہاں پر مختلف علماء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ محض اتنا سادہ نہیں ہے، اس سے کچھ آگے کا ہے۔ یہ حقائق سامنے آئیں گے، مگر تحریک لبیک کا پورا معاملہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن کر ہمیشہ موجود رہے گا۔ مرید کے مریم نواز صاحبہ کا تعاقب کرتا رہے گا اور مریم نواز کی پذیرائی کو مؤثر حلقوں میں مشکل بناتا رہے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے کی ذمہ داری مریم نواز صاحبہ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی یا انہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو معاملات چل رہے ہیں مرکزی سطح پر، ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صدر مملکت کی ملاقاتیں فیلڈ مارشل سے ہو رہی ہے، صدر مملکت کی ملاقاتیں محسن نقوی سے ہو رہی ہے، صدر مملکت کی ملاقات فیصل واؤڈا صاحب سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں کے بیچ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقاتیں ہیں مختلف۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نومبر دسمبر کے ان اہم ترین ایام میں خود کو مرکزی سیاست کے لیے ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو فیصلے بھی نومبر دسمبر میں ہونے والے ہیں قومی سیاست کے حوالے سے اثر انداز ہونے والے، ان فیصلوں میں جو بنیادی معاملہ طے کرایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگلا انتخاب کس کے ہاتھ میں ہوگا اور اگلے انتخاب کون کروائے گا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ یہ چاہ رہی ہے
کہ اگلی وزیر اعظم وہ ہوں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب خاموشی سے یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ اگلی وزارت عظمیٰ کا جو ہما ہے وہ ان کے سر پر بیٹھے۔ اس کھینچا تانی میں اور اس رسہ کشی میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی پشت پناہی والے ہاتھ کم پڑ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تنازعات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے موجود نہیں ہیں، اور جیسا کہ محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اس معاملے کی تہداری کو سمجھنے کے بجائے پاکستانی قومی سیاست کی تاریخ کے تناظر میں اس کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ در حقیقت کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محناتی سازشوں میں اور اوپری سیاست میں، بالائی سیاست میں سازشیں نہ ہوتی ہو یا کھیل نہ رچائے جاتے ہوں یا ایک دوسروں کو کوہنیاں اور اڑنگے نہ لگائے جاتے ہوں۔ اسی طرح یہ بھی پیش نظر رہے کہ پاکستان کی قومی سیاست ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں یہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہاں جو لڑائی چل رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ پورا جو سیاسی منظر ہے وہ لپیٹ دیا جائے، بلکہ یہ چل رہی ہے کہ پہلے نمبر پر کون ہو اور دوسرے نمبر پر کون ہو۔ یہی وہ اتحادی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی جگہ لے کر اس سیاست کو آگے چلانا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان کا خوف ان سب کو اپنی زندگیوں کی طرح لاحق ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان قومی سیاست میں ہوں گے تو ان کا وجود معدوم ہو جائے گا، وہ کہیں پر بھی دکھائی نہ پڑیں گے۔ اس لیے عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ لوگ اکٹھے ہیں، اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے ہی یہ اس سیاست کو اپنی کھینچا تانی جاری رکھتے ہوئے چلائے رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ بہت اوپری حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ مرکزی سیاست میں داخل ہوئی تو یہ اپنے والد صاحب نواز شریف صاحب کی طرح پاور کو اپنے گرد رکھنا چاہے گی، اور یہیں سے تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب انہیں اس لیے قابل قبول ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کہیں پر بھی مزاحمت نہیں کرتے، بلکہ خواہش اگر انہیں پتہ چل جائے کہ طاقتور حلقوں کے اس معاملے میں یہ خواہش رکھتے ہیں تو وہ اس کو ان کی طرف سے زبان دیے جانے سے پہلے عملی طور پر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت طاقتور حلقوں کو کبھی میسر نہیں آئی پاکستان کی تاریخ میں۔ شہباز شریف کو وہ بچانا چاہیں گے، اس کے باوجود کہ بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔